ڈاکٹر عاصم وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آصف علی زرداری پر نزاع کا وقت ہے اور وہ اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بندے نے دنیا سے ایک دن تو بہرحال جانا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یوسف رضا گیلانی وہ کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کو عمر خضر عطا کرے، لیکن جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے وزیر اعظم ہیں گھسیٹا جی، جنہوں نے آصف علی زرداری کو گھسیٹنا تھا، الٹا لٹکانا تھا، پیٹ پھاڑ کے دولت ان کے پیٹ سے نکالنی تھی، وہ ایسے ان کی طرف مائل ہوئے کہ دوستی کی نئی روایت ان کی طرف سے قائم کی گئی، سامنے لائی گئیں، بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ یہ ان کو صدر مملکت بنا چکے ہیں اور انہوں نے ان کو آصف علی زرداری نے پہلے پاکستان کا وزیر اعظم بنوا دیا تھا۔ ان کی تشویش کو دیکھا جائے، بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے بیانات دے رہے ہیں، ڈاکٹر عاصم وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آصف علی زرداری پر نزاع کا وقت ہے اور وہ اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بندے نے دنیا سے ایک دن تو بہرحال جانا ہے۔ آصف علی زرداری کے لواحقین، پارٹی رہنما جس طرح سے ان کی صحت پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اسے لگتا ہے کہ آصف علی زرداری کی زندگی کے دانے ان کے مطابق مک گئے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کا رخت سفر کہاں کا اس طرف کا جاری ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جب بیمار نہیں ہوا کرتے تھے اور انہوں نے بیماری کے حوالے سے کچھ نہ کوئی دنیا کو باور کروانا ہوتا تھا تو وہ کہاں جاتے تھے؟ نواب شاہ سے وہ کراچی نہیں بلکہ دبئی چلے جاتے تھے۔ اب آصف علی زرداری صاحب واقعی بیمار ہوئے ہیں تو وہ اپنوں کے درمیان رہنا چاہتے ہیں، دبئی یا کسی اور ملک میں نہیں جانا چاہتے۔ ان کی طرف سے اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں ہی رہنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کراچی کے کسی ہاسپٹل میں داخل ہیں، ڈاکٹر عاصم ان کا علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم وہی ہیں جو بنیادی طور پہ تو میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ جب آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے لے کے 2013 تک، تو ڈاکٹر عاصم صاحب یہ CNG کے لائسنس بیچا کرتے تھے، فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے CNG سیکٹر کو تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دیا، جبکہ آصف علی زرداری کی حکومت یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اس کو انتہائی اونچائی پر لے گئے تھے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر آیا تو یوسف رضا گیلانی نے اپنی وزارت عظمیٰ آصف علی زرداری پر قربان کر دی تھی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بار بار یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا کہ سوئس حکام کو خط لکھ دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آئین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر ہیں اور صدر کے خلاف میں کوئی ایسا خط نہیں لکھ سکتا کیونکہ ان کو استثناء حاصل ہے، ان کو امیونٹی حاصل ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی نے اپنی قربانی دے دی، اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے دی۔ تو اب یوں لگتا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اس احسان کو چکانا چاہتے ہیں اور اپنی بقیہ مدت وہ یوسف رضا گیلانی کے نام کرنا چاہتے ہیں صدر کی، کیونکہ آصف علی زرداری اگر اس دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طویل زندگی دے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ان کے لواحقین اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بار بار تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان پر وقت نزاع ہے، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بطور چیئرمین سینٹ وہ پاکستان کے صدر بن جائیں گے جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا۔ ہمیں یاد ہے کہ اسحاق خان صاحب وہ بھی سینٹ کے چیئرمین ہوا کرتے تھے کہ جنرل ضیاء الحق کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے درمیان اتنی ہی دشمنی تھی، اختلافات تھے، ذاتیت پر گئے ہوئے تھے، جس طرح سے آج مسلم لیگ نون والے ہیں اور تحریک انصاف ہے۔
لیکن میاں نواز شریف کی طرف سے فوری طور پر خوش آمد کرتے ہوئے اسحاق خان کا نام دے دیا گیا کہ یہ آئندہ بھی صدر پاکستان ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کو بھی پھر اسی پر اتفاق کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے اختلافات اس طرح سے مزید آگے چلے جائیں کہ صدر کے ساتھ وہ دشمنی لے لیں۔ انہوں نے اسحاق خان کو انڈورس کیا، لیکن صدر اسحاق خان وہ اپنے اندر ان کے لیے جو کینہ رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکا، تاکہ وہ موقع آ گیا کہ میاں نواز شریف کی چھٹی کروانی تھی تو بے نظیر بھٹو اور اسحاق خان صاحب ایک پیج پر آ گئے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ اسحاق خان سینٹ کے چیئرمین تھے، تو ان کو سینٹ کے چیئرمین سے جنرل ضیاء الحق کی شہادت ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کے مستقل صدر بن گئے تھے۔ اسی طرح سے آصف علی زرداری کے جانے کے بعد بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ دعا ہے کہ آصف علی زرداری کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے، کیونکہ انہوں نے جو بندوبست کیا ہے اپنی زندگی کا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے، میاں شہباز شریف کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، خواجہ آصف کی طرف سے، اور اسی قبیل کے دیگر لوگوں کی طرف سے ہزار سال کا بندوبست کر کے رکھا گیا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بہرحال آصف علی زرداری صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یوسف رضا گیلانی وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو یوسف رضا گیلانی ایک تو عبوری طور پر پاکستان کے صدر ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مسلم لیگ نون بھی ان کا ساتھ دے دے گی، دیگر پارٹیاں بھی ان کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ تحریک انصاف کی ویسے ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ جب ہم بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی تو پھر نیا کٹا بھی کھل سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے کھل سکتا ہے؟ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان کی قیادتوں کی کرپشن کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے عمران خان ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر جب ایسا ہو جائے گا، شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون پوری کی پوری آصف علی زرداری کی کرپشن کے حوالے سے جو باتیں کیا کرتی تھی، وہ تو میاں نواز شریف کی، شہباز شریف کی، آصف علی زرداری سے زیادہ کرپشن سامنے آ گئی تو پھر یہ ایک ہو گئے، بالکل متحد ہو گئے، یکجہت ہو گئے، یکجا ہو گئے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی طرف سے ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ اتحاد نشتا۔ تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب چلے جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کیا متحد رہ سکے گی؟ یہ بندے راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، شیری رحمان اور اس طرح کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، یہ بلاول بھٹو زرداری کو ایسے بیچ کھائیں گے تو کیا بلاول بھٹو زرداری اتنے سیاسی طور پر میچور ہو چکے ہیں کہ یہ پارٹی کو سنبھال سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اول تو عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ ان لیڈروں کی پارٹی کے ساتھ ہمارا کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ جب وہاں سے ایک کرپٹ بندہ عمران خان کے بقول آصف علی زرداری جب وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں رہیں گے، چیئرمین کیا رہیں گے نہیں، تو پیپلز پارٹی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر کرپشن میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری پر اس طرح کے کرپشن کے الزامات نہیں ہیں۔ تو کیا پھر عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری ایک پیج پر آ جائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے پہلے بھی بارہا کوشش کی جا چکی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل لیا جائے، مسلم لیگ نون کو پرے رکھا جائے، لیکن عمران خان ان کو نزدیک نہیں آنے دیتے تھے۔ اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری مکمل طور پر بااختیار ہوں گے، اور ان پر کرپشن کے اتنے چارجز نہیں ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر چارجز ہیں، بلکہ ان پر کرپشن کا کوئی کیس ہے ہی نہیں۔ تو کیا عمران خان ان کو ساتھ بٹھا لیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا حصہ عمران خان کی حمایت کر دے، پیپلز پارٹی اور عمران خان مل کے پھر اگلی سیاست کا کوئی لائحہ عمل طے کرے۔ یہ ممکن ہے، لیکن عمران خان کے خلاف جس طرح سے ادارے ہو چکے ہیں، جس طرح سے رجیم ہو چکی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل جائے۔ لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے لیے زرداری صاحب کے بعد بہت بڑا خطرہ وہ ذوالفقار جونیئر ہو سکتے ہیں، وہی جو ناچتے ہیں گاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پھریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جو حیثیت ہے پاکستان میں، ان کی جو سیاست ہے،
وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا نہ ہوتا، اگر وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا نہ ہوتا، تو پھر یہ بھی پاکستان کی سیاست میں ٹکے ٹوکری ہو چکا ہوتا۔ ان کی وجہ سے ان کا نام ہے، ان کا مقام ہے، یہ ایک بہت بڑے لیڈر بن گئے ہیں۔ اگر ذوالفقار جونیئر سامنے آ جاتا ہے تو پھر بلاول بھٹو زرداری کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور ان کے لیے کیا چیلنج ہے؟ ان کے لیے آصف علی زرداری بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر آصف علی زرداری تندرست ہو کر، صحت یاب ہو کر باہر آ جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑا خطرہ کس کے لیے ہوں گے؟ عمران خان کے لیے، رجیم کے لیے، شہباز شریف کے لیے نہیں، وہ ذوالفقار جونیئر کے لیے ہوں گے۔ اور ایسے خطرات کے آصف علی زرداری بہت بڑے کھلاڑی بھی ہیں۔ وہ تو اس بندے کی قسمت ہے، اس بچے کی قسمت ہے ذوالفقار جونیئر کی کہ آصف علی زرداری کے شکنجے سے، آصف علی زرداری کی نظروں سے وہ کیسے بچتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک جج صاحب کا بھی نام لیا جاتا تھا، آصف علی زرداری پر الزام تھا کہ انہوں نے ان جج کو اور ان کے بیٹے کو قتل کروایا ہے۔ اس طرح سے کوئی بخاری صاحب تھے، ان کی ٹانگ کے ساتھ بم باندھ کے بھی کتنے پیسے بینک سے نکلوا لیے گئے تھے، یہ بھی تاریخ میں رقم ہو چکا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب سر دست یوں نظر آتا ہے کہ وہ جو جبری انہوں نے قربانی لی تھی یوسف رضا گیلانی کی، وہ احسان چکانے کے لیے اب وہ پاکستان کا ان کو مستقل صدر بنوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ ویسے یہ بھی بات کرتے چلیں کہ پیپلز پارٹی پہلے بھی دو ہے، ایک کے صدر آصف علی زرداری تھے، اب پتہ نہیں کون ہے، اور دوسرے کے بلاول بھٹو زرداری۔ ایک پیپلز پارٹی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین ہے۔ تو اس کے بعد جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ آصف علی زرداری کو لمبی زندگی عطا کرے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پارٹیاں جو پہلے ہی موجود ہیں وہ پھر زیادہ متحرک ہو کر، فعال ہو کر سامنے آئیں گی، تو جس کو جو پارٹی سوٹ کرے گی وہ اس میں چلا جائے گا۔ خصوصی طور پہ جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی سینیٹرز کی اور ایم این ایز کی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کس پارٹی کو آگے لے جاتے ہیں، کس پارٹی پر وہ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ پارٹی پھر کس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر 4 اپریل کو وہاں پہ اپنے نانا کے آبائی قبرستان میں گئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑی تقریب ہوئی جو ہر سال ہوتی ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بڑی جذباتی تقریر کی گئی، میاں شہباز شریف کی طرف سے بھی پیغام بھیجا گیا، اور اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ سامنے میرے سکرین چل رہی ہے، انہوں نے آصف علی زرداری کی صحت کے حوالے سے ایک تو تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے دعائیں ان کی طرف سے ان کی صحت کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ تو اس سے کیا نظر آتا ہے کہ آصف علی زرداری کتنے زیادہ شدید علیل ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جب وہاں پہ تقریر کر رہے تھے تو ادھر ادھر بھی دیکھ رہے تھے، تو آصف علی زرداری کے لیے وہ کیا تلاش کر رہے تھے؟ ان کا اپنا بھی حاکم علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں آصف علی زرداری، ان کا اپنا بھی آبائی قبرستان ہے، لیکن کیونکہ بلاول کے ساتھ بھٹو کا لاحقہ لگ چکا ہے اور بلاول کا باپ آصف علی زرداری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خاندان اسی میں مستقل طور پر ضم ہو چکا ہو، اور ایک اور قبر کا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، کیونکہ ہر بندے نے بالآخر مرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو بھی موت آنی ہے، گو کہ آج سے 150 سال بعد ان کو موت آئے گی، اور ہمارا کوئی نہیں پتا کہ اگلے لمحے ہم چلتے بنے تو کیا ان لوگوں کا وہی آبائی قبرستان ہوگا بھٹوز والا۔ تو بلاول بھٹو زرداری کیا وہاں پہ یہ تلاش کر رہے تھے کہ میرے ابا جی کو یہاں پہ ان کا اعلیٰ اولا اور آخری مقام ہو؟ تو باقی چلتے چلتے یہ بھی بات کر لیں کہ پاکستان میں جس طرح سے 1999 میں اکتوبر بہت ہی خوفناک تھا، خصوصی طور پہ میاں نواز شریف کی حکومت کے لیے 12 اکتوبر کو ان کی حکومت کا بسترا، ان کی حکومت کا تختہ لپیٹ دیا گیا تھا، تو ایسا ہی یہ اکتوبر بھی خوفناک نظر آتا ہے۔ اس میں کچھ بھی بڑا، بہت ہی بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان کی سلامتی پر قطعی طور جو بھی بڑا ہو جائے، بڑے سے بڑا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کی سلامتی پر ہرگز آنچ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ ادارے اپنی جگہ پر موجود ہیں، سارے لوگ بھی موجود ہیں۔ اکتوبر میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔
یہ ہم کسی انفارمیشن یا کوئی تجزیے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے. ایک یہ چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ اکتوبر میں پاکستان میں کچھ بہت بڑا ہو جانا ہے، اور جو بڑا ہونا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ بہت ہی بڑا، بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ نکل آئے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.